اسپینش فلو کے نام سے کرونا وائرس کی طرح ایک وائرس آیا جس نے کرونا وائرس سے زیادہ زندگیاں نگل لیں. پوری دنیا میں اقتصادی طور پر سلم آ گیا, دنیا کی اقتصادیات بیٹھ گئیں. اس زمانے میں شاید اتنے نئے طور طریقے یا اتنے نئے سسٹمز بھی نہیں تھے, اور تقریباً اگلے 13, 14, 15 سال تک دنیا کی معیشت اسی طرح بیٹھی رہی. پوری دنیا سٹرگل کرتی رہی تاان کہ امریکہ میں صدر روز ویلٹ منتخب ہوئے. اس شخص نے بہت سے ایسے فیصلے کیے, ایسے جاندار فیصلے کیے کہ جس نے امریکہ کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا شروع کیا, اور دنیا کی معیشت آہستہ آہستہ اپنے پاؤں پر واپس آنے لگی. آج کرونا وائرس نے جس طریقے سے ہمیں جکڑ رکھا ہے, پوری دنیا کی معیشت آہستہ آہستہ بیٹھتی جا رہی ہے. نہ جانے اس کا کیا انجام ہوگا. شیخ صاحب, میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اس صورتحال کا ایک تقابلی سا جائزہ ہمارے ناظرین کو بتائیں, پھر ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے صاحب, میرے خیال ہے آپ اسپینش فلو کی بات کر رہے ہیں جو 1918 اور 1919 میں پھیلا تھا پوری دنیا میں. یورپ کو بہت زیادہ ہٹ کیا تھا اس نے. تو صرف اسپین میں 5 کروڑ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ موت کے منہ میں چلے گئے تھے, اور کہتے ہیں کہ ہر گھر میں سے لاشیں نکل رہی تھی. اتنا برا اس کا سڑکوں پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی, اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. جس طرح اب نیو یارک میں صورتحال ہے کہ وہاں کنٹینر بھر چکے ہیں, انہوں نے کنٹینرز لے آئے جی, اور وہ لاشوں سے کنٹینر بھرے ہوئے ہیں. جہاں تقریباً 1000 لوگ شہر میں فوت ہو رہے ہوں تو ظاہری بات ہے وہاں بڑا مشکل مسئلہ بن جاتا ہے. جی ہاں. تو وہ جو بھاؤ ہے اس سے بھی زیادہ سخت تھی جو اس وقت صورتحال ہے. تو پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ ہٹ ہوئی. وہ کہتے ہیں کہ 1930s کی ڈیکیڈ تھی وہ جب یہ آئی ہے, تو اتنی ریسیشن تھی کہ نیو یارک کی ایک دم جو نیو یارک کی مارکیٹ ہے, سٹاک ایکسچینج ہے, کریش کر گیا مئی 29 میں. تو جو چند منٹ پہلے بلینر تھے وہ ان کے پاس $1 بھی نہ رہا, اور بے شمار لوگوں نے اوپر 100ویں منزل سے نیچے چھلانگیں لگا دی. کئی جو بروکر تھے انہوں نے خودکشی کر لی. تو امریکہ کے پریزیڈنٹ روز ویلٹ آئے, انہوں نے آ کے کچھ انقلابی اقدامات کیے, اور امریکہ کی جو معیشت ہے وہ دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوئی. لیکن اس میں ایک اور آدمی کا ذکر لوگ نہیں کرتے ہیں, وہ ہٹلر تھا جس نے جرمنی میں موٹر سب سے پہلے دنیا کا موٹر وے بنایا, اور اس نے کنسٹرکشن کی ایسی ایک سپیڈ شروع کی, ایک ایسا سلسلہ شروع کیا کہ پورے جرمنی میں ایک دم سے اقتصادی بحالی کا عمل شروع ہو گیا. اور وہ بعض جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہٹلر جو ہے وہ اپنی صدی کا سب سے بڑا اکانومسٹ تھا, اور پھر جرمنی نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کی. اس کے بعد اس نے غلط رخ اختیار کر لیا. وہ جو ہے سیاسی فیصلے الگ چیز ہے, لیکن اقتصادی طور پہ اس نے اقتصادی طور پہ بڑی تیزی کے ساتھ اس نے کور کیا جو ترقی ہے. تو اب جو صورتحال یورپ میں جو سب سے پہلے معیشت جس ملک کی بحال ہوئی وہ جرمنی, اور جرمنی لیڈنگ رول میں تھا. جی ہاں, جرمنی نے سب سے پہلے, جرمنی کو انہوں نے بہت زیادہ دبایا ہوا تھا جو معاہدہ ہوا تھا پہلا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. تو اس کے بعد ان کا ایک ری ایکشن بھی تھا, اور جرمن قوم ہے وہ بڑی اسٹرانگ اور بڑی ٹیلنٹڈ قوم ہے. تو جرمنی کو آپ کو پتہ ہے انہوں نے کبھی اکٹھا بھی نہیں انہیں دیا تھا. جرمنی کی 300 اسٹیٹس میں اسے تقسیم کیا ہوا تھا, اور سب سے بڑی جو اسٹیٹ تھی پرشیا تھی. تو جرمنی 1870 میں بنا ہے. 1870 سے پہلے جرمنی نام کا کوئی ملک نہیں تھا. اسی طریقے سے اٹلی کے نام کا کوئی ملک نہیں تھا 1870 سے پہلے, اسے گیرابالڈی نے اسے بنایا تھا, وہ بھی اسی زمانے میں بنا ہے. تو جرمنی جو ہے یہ پورے یورپ کو لیڈ کر رہا تھا اس وقت. اچھا, کچھ اسی طرح کی پوزیشن آپ جو کہہ رہے ہیں یہ کرونا کے متعلق آج کل بھی چل رہی ہے. دنیا کی اکانومی بیٹھ رہی ہے آہستہ آہستہ. آپ کو پتہ ہے 2007 میں بھی ایک کرائسس آیا تھا, لیکن وہ کسی بیماری کی وجہ سے نہیں تھا, وہ ایک سسٹم کی ناکامی تھی. جب یہ مارگیج کا سلسلہ شروع ہوا امریکہ میں, اور اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑے جو ابھی تک چل رہے ہیں.
ابھی تک جو یہ جو اسٹیرٹی کی یہاں پہ پالیسی شروع کی گئی تھی اسی کے بعد شروع کی گئی تھی. تو اب جو یہ جو وبا ہے یہاں پہ جو پھیلی ہوئی ہے اس کے ساتھ کیا ہوں گے. برٹن کی ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں اس وقت جو انہوں نے لوگوں کو سہولتیں دے رہے ہیں یا فروغ کی اسکیم شروع کی ہے یہ وقتی طور پہ ہے, دو تین ماہ کے لیے ہے. گورنمنٹ کے انکم کوئی نہیں ہے, صرف اخراجات ہو رہے ہیں, خزانہ خالی ہو رہا ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ رزلٹ نکلے گا یا اسٹیرٹی پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ, یا ٹیکس نئے لگائے جائیں گے. ظاہری بات ہے گورنمنٹ نے تو کہیں سے پیسے لینے ہیں, یا اس کا یا ٹیکس لگائے, یا ایک اور اس کا آؤٹ کم ہے کہ یہ جو سوشل سروسز ہیں جو سہولتیں ہیں عوام کو دی گئی یہ ختم کر دیں گے, کم کر دیں گے. ظاہری بات ہے وہ تو پہلے بھی کم ہوتی جا رہی تھی جی. لیکن نظر یہ آتا ہے کہ یہی ایک ایسا سلسلہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے پاس کہ ان ساری سوشل سورسز کو سٹاپ کیا جائے اور گورنمنٹ اپنے پیسے روکے. مطلب یہ اس کا ایک حل ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو ابھی کرونا پھیلا ہے اس کے رزلٹس ہمارے لیے بڑے خطرناک ہو سکتے ہیں معاشی طور پہ. آنے والے کئی سالوں تک کئی سالوں تک یہ چلیں گے. تو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ بہتری کی طرف ہمیں لے کے جائے. لیکن میرا مقصد کہ اس کے اثرات چلیں گے اور لوگوں کو ذہنی طور پر اس کے لیے تیار ہونا چاہیے. اور اسپیشلی جو ہماری ایشین کمیونٹی ہے, ہمارے موسٹلی لوگ جابس کے بجائے اپنے ذاتی بزنس میں سیلف امپلائڈ یا جو کچھ بھی ہیں کاروبار سے زیادہ منسلک ہیں. جو سب سے زیادہ ہٹ ہونے والے لوگ ہیں وہ ہمارے لوگ ہیں, چونکہ ابھی کاروباروں کے نئے سلسلے شروع ہونے والے ہیں. شاید یہ جو کپڑے کی دکانیں ان کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے. بات چیزیں جو ہو جائیں گی. دیکھیں ابھی بھی جو زیادہ سیل ہے یہ نیٹ پہ ہو رہی ہے, آن لائن ہو رہی ہے. جی میرا یہی کہنے کا مقصد کہ ہمارے وہ لوگ جنہوں نے نئی جدید طریقوں کے مطابق اپنے کام کو نہیں کیا تو ان کے لیے یہ بہت بڑی مشکلات ہیں اور ان کو ابھی اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا چاہیے. اپنے آپ کو بھی دیکھیں اس وقت جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے وہ آن لائن کمپنی ہے, وہ امیزن ہے. جی اس کی جو پچھلے سال کا جو اس کا تھا نیئرلی 1 ٹریلین تھا. 995 بلین. وہ ایک نیا طریقہ آ رہا ہے بزنس کا. لیکن اسی چیز کا ہے کہ فیوچر میں ہمارے لوگوں کو اپنے آپ کو نئے تقاضوں کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا ورنہ ہم پیچھے رہ جائیں گے. دیکھیں پہلے لوگ کپڑے کی دکانوں پہ جا کے سوٹ خریدا کرتے تھے, اب بہت کم ہو گیا سلسلہ. اب لوگ جو ہیں وہ نہیں, اس کورونا کے بعد شاید یہ مزید ہوگا. اس کورونا کے بعد شاید کہ کسی کپڑے کو کسی نے ہاتھ لگایا وہ کہے جی میں تو یہ کپڑا نہیں خریدتا. تو اس لیے ان دکانوں کا مستقبل مخدوش ہوتا جا رہا ہے. ساری چیزیں چینج ہو رہی ہے, پوری دنیا چینج ہو رہی ہے اور اگلے 2-3 سال تک اس کے اثرات باقی رہیں گے. نہیں سر میرا تو خیال ہے کئی سال رہیں گے. 2-3 سال تو امیڈیٹ ہے نا کہ جس میں یہ چینجنگ آئیں گی. مطلب جس طرح ابھی ریسٹورنٹس کا ذکر ہو رہا ہے کہ شاید یہ ریسٹورنٹس کی یہ جو بھی موجودہ صورتحال ہے یہ نہ ہو. ہماری بہت سے لوگوں کی تعداد ریسٹورنٹس کے ساتھ وابستہ ہے تو ان کو اپنے یہ سوچنا چاہیے کہ نیا جو سسٹم ہوگا کیا ہوگا. یہ سوشل ڈسٹینسنگ تو نظر آتا ہے کہ جس وقت تک کوئی اس کی ویکسین نہیں آتی اس وقت تک تو یہ سلسلہ چلے گا. نہیں سب ویکسین کا بھی ایک پرابلم ہے. دیکھیں ویکسین نکل آتی ہے سپوز ٹھیک ہے کام کرتی ہے. یہ ویکسین جو بیماری ہے کرونا کے ایک خاندان ہے, فیملی ہے پوری. یہ کرونا آج سے اسٹارٹ نہیں ہوا ہے, یہ 70-80 سال پہلے بھی آیا تھا اور اس کے ڈفرینٹ یہ جو ڈفرینٹ نیم تھے, ڈفرینٹ کووڈ-19 اس کا کچھ اور نام تھا. اچھا سپوز یہ جو ویکسین وہ تیار کرتے ہیں آیا وہ جتنے اس کی 4-5 قسمیں ہوں گی جو مرض کی قسمیں ہیں جو وائرس کے. ہاں جی, تو اسی میں وہ لنگس کو اٹیک کرتا ہے, کسی میں آپ کے ہیموگلوبن کو اٹیک کرتا ہے, کسی میں آپ کے جسم کے مختلف حصوں کو اٹیک کرتا ہے. تو وہ جو ویکسین آیا وہ سبھی پہ کام کرے گی یا نہیں کرے گی یہ بھی چیزیں وقت کے ساتھ پتہ چلے گا اور اس میں ابھی ٹائم لگے گا. ابھی کوئی اس طرح کی ویکسین ممکن آ جائے 1-2 سال کے بعد جو سبھی چیزوں کو کور کرے. شیخ صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے اس وقت جو موجودہ کرونا کی صورتحال ہے, اموات کی کیا شرح ہے یا آئندہ کا فیوچر پروگرام ہے, میں اس کے ایک جو اس کے تشخیص کی بات ہو رہی ہے تو برطانیہ میں کرونا وائرس کے خلیوں پر جو اینٹی باڈیز پائی جاتی ہیں اس میں جو انہوں نے ایک اینٹی باڈی کو شناخت کیا ہے, انہوں نے اس کا نام 47D11 اس کو نام دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو اینٹی باڈی ہے یہ
کورونا کا جو بیرونی ابار والا حصہ ہے یہ اس کے اوپر اٹیک کرتی ہے, یہ اس کے ساتھ اینٹی باڈی جا کے چمٹ جاتی ہے, اور کورونا وائرس جو کسی کی باڈی میں جا کے جو ایکشن کرنا چاہتا ہے یہ اس کو نہیں کرنے دیتی. تو وہ انہوں نے چوہوں پہ اس کے بڑے کامیاب تجربات کیے ہیں, اور یہ لگتا ہے کہ مطلب جہاں بہت سی اور سی ڈیولپمنٹ ہو اس میں شاید یہ بھی ایک ڈیولپمنٹ. ہاں جی, یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے جی. تو جی شیخ صاحب, میں چاہوں گا کہ ابھی اس سے پہلے کہ یہ اسکاٹش گورنمنٹ نے ایک اعلان کیا ہے کہ ہم اپنی پبلک کنسلٹیشن کرنے جا رہے ہیں اس متعلق, لیکن میں اس سے پہلے چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی کورونا کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے یو کے میں اور اسکاٹ لینڈ میں ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. میں سب پوری دنیا میں اس وقت سمجھ لے کہ 2,57,000 جو لوگ ہیں وہ کورونا کے باعث ہلاک ہو چکے ہیں. 2,57,000 تعداد بڑھ چکی ہے, تعداد بڑھ چکی ہے. 36 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے نا یہ متاثر ہو چکے ہیں کورونا سے. 3.6 ملین. انڈیا کی آج فگرز آئے ہیں, وہ 12 کروڑ لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے ہیں اس کورونا کی وجہ سے. برطانیہ میں تقریباً 30,000 کے قریب جو لوگ ہیں اب یہ کورونا کے بنیاد چڑھ چکے ہیں. اسکاٹ لینڈ کے جو فگرز کل آئے ہیں تو اس میں انہوں نے بتایا ہے, وہ تھوڑے حوصلہ افزا ہے. انہوں نے نیشنل ڈیٹا بیس ریکارڈ جو سامنے آیا ہے 536 اموات ہوئی ہیں پورے ویک میں, جو کہ اس سے پہلے کے ویک کے مقابلے میں 135 کم ہے. تو یہ امید کی ایک بہت بڑی کرن ہے کہ شاید یہ ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. پورے ایک ویک کے جو مطلب ہم جو باتیں کر رہے تھے کہ پیک پہ چلا گیا, نہیں گیا کچھ اس کی, اس کا مطلب ہے پیک گزر چکا ہے. اللہ کرے کہ پیک اللہ کرے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسکاٹش گورنمنٹ بڑی محتاط ہے کسی تک قسم کے دعوے کرنے میں. تو وہ سوچ رہے تھے کہ ہم دعویٰ کر دیں کہ پیک گزر گیا ہے لیکن گزرا نہ ہو. تو ان فگر سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کرے ایسے ہی ہو کہ پیک گزر گیا ہے. کیونکہ 100 پہلے دن انٹینسو کیئر میں بھی کم لوگ ہیں پہلے کی نسبت, مریض بھی کم ڈسکور ہوئے ہیں, اور یہ جو اموات ہیں پورے ویک میں یہ بھی کم ہوئی ہے. اچھا, میں آپ کی بات کر رہا ہوں, ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا گلاسگو اس میں سب سے ورسٹ ایریا ہے, آپ کو پتا ہے جی. گلاسگو اور کلائڈ کا جو ایریا ہے یہ سب سے ورسٹ ایریا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں آبادی زیادہ ہے, یہ گریٹر گلاسگو ہے. باقی دوسرے نمبر پہ بڑا جو شہر ہے وہ لودھین ہے, ایڈنبرا. اس کے بعد لودھین کی باری ہے. بالکل. تو گلاسگو میں اس وجہ سے زیادہ ہے کہ گلاسگو کی آبادی بڑی زیادہ ہے. میرا وہی کہنے کا مقصد کہ ہمارا 5,75,000 آبادی ہے گلاسگو کی. جی. تو اسی حساب سے باقی جو کونسلز ہیں وہ چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے. اس وجہ سے گلاسگو میں اور کلائڈ کے ایریا میں سب سے زیادہ اس کا نام اوپر آ رہا ہے, اور بات اس وجہ سے زیادہ ہے. تو ہم بات کر رہے تھے اسکاٹ لینڈ کی. اسکاٹ لینڈ میں اللہ کا شکر ہے کہ جو آج کے جو آئے فگرز وہ بہتر ہیں. کل آپ کو پتہ ہے وہ کر رہے ہیں, ریویو کر رہے ہیں تھرسڈے کو, جو 3 ویک کے بعد ہوتا ہے 7 مئی کو جی, یو کے میں ویسٹ منسٹر میں. جی ویسٹ منسٹر میں بھی, یہاں پہ بھی. ہمارے اسکاٹ لینڈ کے متعلق تو 99% آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹینڈ کرے گی لاک ڈاؤن کو ایکسٹینڈ کرے گی. لیکن برطانیہ کے یو کے جو ہے ویسٹ منسٹر جو ہے, لنڈن جو ہے, ان کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ لاک ڈاؤن جو ہے نا ایز ڈاؤن کر رہے ہیں, اسے کم کر رہے ہیں, جو نرم کر رہے ہیں پابندیوں کو. کل تو نہیں کریں گے, لیکن بورس جانسن نے پارلیمنٹ میں آج بتایا ہے کہ وہ سنڈے کو اعلان کریں گے اس سلسلے میں کہ منڈے سے وہ لاک ڈاؤن کو جو ہے نرم کر رہے ہیں اور کئی سہولتیں دیں. آج انہوں نے پالیسی بیان دی ہے اس پر. وہ انہوں نے کل اس وجہ سے نہیں کہا رہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سنڈے تک مزید ڈیٹا آ جائے گا. ٹھیک. اور اسی کی بیس پہ وہ فیصلہ کریں. ہم پہلے جو سمجھ رہے تھے کہ 7 مئی کو پالیسی ریویو ہوگی, اب وہ سنڈے کو ہونے جا رہی ہے. ٹھیک. لندن میں, یو کے میں, یو کے کی جو پالیسی ہے. ٹھیک ہے. اور دیکھیں وہ کون سی سہولتیں دیتے ہیں. ممکن ہے لوگوں کو باہر جانے دے, جو کنسٹرکشن کمپنی ہے اس کو چھوٹا موٹا کام کرنے کی اجازت ہو. ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات کہی ہے, اس وقت انگلینڈ میں 1 لاکھ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈیلی, لیکن اس کا ہدف وہ نہیں پورا کر سکے. نہیں پورا کر لیا 2 دن سے. جی نہیں پورا کر لیا ہے. اچھا جی انہوں نے پورا کر لیا, بلکہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے ویک سے اب ان کا جو اگلا ہدف ہے وہ 2 لاکھ ہے ڈیلی. ٹھیک. تو تبھی وہ کنٹرول کر سکیں گے نا. جی بالکل, جس وقت تک یہ ہر بندے کو ٹیسٹ نہیں کریں گے. تو آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ کتنے لوگوں کو ہے یہ جو کورونا ہے. یہی پوزیشن اسکاٹ لینڈ میں بھی ہے, جو آفیشیل فگر ہیں وہ 17,000 کے ہیں.
تصدیق شدہ. لیکن جو انہوں نے نکولاس سٹرجن نے کل فگرز دیے تھے، ایکچولی انہوں نے کہا تھا کہ اسکاٹ لینڈ میں 26,000 لوگوں کو کرونا ہے. تو اسی طریقے سے جو فائنل فگرز ہیں جب ان کے پاس آئیں گے بورس جانسن کے پاس، تو وہ پھر اس پہ فیصلہ کریں گے کہ کون کون سے شعبے میں کون کون سی سہولتیں دینی ہیں، کیونکہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے. اکانومی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. اچھا شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اس طرف آگے جائیں، میں آپ سے یہ کہ کرونا کے مریضوں کو شناخت کرنے کے لیے ایک ایپ سسٹم بھی لایا جا رہا ہے. جی. میں تھوڑا چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو اس کے متعلق بتائیں کہ یہ ایپ سسٹم کیا ہوگا، کس طریقے سے کام کرے گا، اور ابھی تک اس کی کیا صورتحال ہے. میری صاحب اس سلسلے میں 2 ایپس ہیں. ایک یو کے کی ہے، پورے برطانیہ کی، یونائٹڈ کنگڈم کی ہے. ٹھیک ہے. جو ایپ ویسٹ منسٹر سے بنائی گئی، جو وہاں سے بنائی گئی ہے ویسٹ منسٹر سے، اس میں یہ ہے کہ اسے کم از کم 60% لوگوں کو کرنا پڑے گا، ڈاؤن لوڈ کرنا پڑے گا، تو تب وہ اس کے نتائج ٹھیک صحیح نتائج آئے گے. اس کا وہ ٹرائل کر رہے ہیں آئل آف وائٹ میں. ٹھیک. تو وہی ہے 6 فٹ کا ڈسٹینس ہے، اور وہ جو ہے ٹریس کرتی ہے. ابھی اس کے جب ریزلٹس آئیں گے تو پتہ چلے گا. پہلے وہ تو پھر ابھی ابتدائی مراحل میں ٹیسٹنگ کے مراحل میں. ابھی وہ ہیلتھ سروس کے جو ممبرز ہیں رکن ہیں، ان پہ وہ ٹرائل کر رہے ہیں. کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے سسٹم کا. اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ دیکھے گی، تو اس کے بھی ریزلٹ آئیں گے تو پتہ چلے گا. جو اسکاٹ لینڈ کی ایپ ہے یہ ڈفرینٹ ہے اس سے. اسے کہتے ہیں TTI، اس کا نام ہے CTI، کچھ اس طرح کا جو انگلینڈ کی ہے. ٹھیک. لیکن جو اسکاٹ لینڈ کی ہے اس کا نام ہے TTI، ٹیسٹ ٹریس اینڈ آئسولیٹ. یہ اس ایپ کا نام ہوگا. یہ اس ایپ کا نام ہے. اچھا. یہ اسکاٹ لینڈ میں مئی کے اینڈ میں کام شروع کرے گی. اچھا. مئی کے اینڈ سے TTI ایپ جو ہے وہ اسکاٹ لینڈ میں کام شروع کرے گی. جی، مئی کے اینڈ پہ، کیونکہ اس وقت تک 100% تقریباً یقین ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے اس میں نرمی کر دی جائے گی. باقی جو لوگ ہیں جن میں ایک تو وہ کنٹرول کر لیں گے پہلے خاصی حد تک کرونا کو. اس کے بعد یہ جو ایپ ہے جب سڑکوں میں لوگ چل رہے ہوں گے، کسی جگہ باہر جائیں گے، تو یہ ایپ جو ہے انہیں ٹریس کر لے گی. جو اس مطلب جس میں علامات ہوں گے اس کو ٹریس کرے گی. جس میں علامات ہوگی کرونا کی ان کو یہ ٹریس آٹومیٹکلی ٹریس ہو جائیں گے. جی، وہ ایک پروگرام ہے نا باقاعدہ. اچھا. جی ہاں، باقاعدہ. انگلینڈ والی جو ایپ ہے اس پہ یہ اعتراض کیا جا رہا ہے انسانی حقوق کی تنظیموں کی طرف سے کہ وہ جو ڈیٹا ہوگا وہ لوگوں کا دوسری ایک کام غلط ہاتھوں میں بھی جا سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اسکاٹ والی لینڈ جو ایپ ہے اس میں یہ پرابلم نہیں ہے. ٹھیک. اچھا. مطلب اس کے ڈرا بیکس ہیں. اس کے ڈرا بیکس پہ اعتراض آیا ہے کہ اس کا جو ڈیٹا ہے وہ کہیں اگر غلط ہاتھوں میں چلا گیا تو مس یوز ہو سکتا ہے. جبکہ جو اسکاٹ لینڈ کی ایپ ہے وہ ان تمام باتوں سے ممبرا ہے. جی ہاں. ٹھیک ہے. لیکن یہ آ رہی ہے مئی کے اینڈ پہ. مئی کے اینڈ پہ انہوں نے کہا جی کہ ہم شروع کر دیں گے. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ 2000 آدمی انہوں نے بھرتی کرنے ہیں اسپیشلی جو سڑکوں پہ لوگوں کو ٹیسٹ کریں گے. 15,500 ٹیسٹ وہ ڈیلی کیا کریں گے. اگر ایک دن میں 15,500 ٹیسٹ ہو تو آپ کو ہوتا ہے ایک ماہ میں پورے اسکاٹ لینڈ بالکل ہو جائے گا. جو آدمی جس کو بھی ہوگا کرونا اس وقت اگر کوئی باہر پھر رہا ہے تو وہ فوراً ریٹ ہے اس وقت وہ 0.7 سے لے کے 1% ہے اسکاٹ لینڈ میں. ان کا خیال ہے کہ اسے 0.23 تک لے جایا جائے. جب یہ اس ریٹ پہ آ جائے گا تو بہت کم لوگ ہوں گے کہ جو کرونا جو ٹرانسمٹ کریں گے دوسروں کو. نہیں، ابھی تو بات وہی نکلا والی کہ 26,000 لوگوں کو ہو سکتا ہے. جی، لیکن آفیشیل فگر میں وہ بہت کم ہے. آفیشیل فگر میں کیونکہ پتہ نہیں ہے. جی. اچھا. اس وقت ایک جیسا کہ ہم کل پرسوں بھی ذکر کر رہے تھے کہ بہت سے لوگوں کو وہ بڑے سکیئرڈ ہیں، ہاسپٹل نہیں جانا چاہتے. جی. یا وہ اس ڈر سے کہ مجھے کہیں کرونا نکلنا ہے وہ اپنا ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے. یہ بھی ایک خوف ہے لوگوں کے ذہنوں میں. لوگوں میں ایک ذہن میں یہ بھی باتیں آ رہی ہیں کہ جو لوگ ہاسپٹل میں جاتے ہیں ہاسپٹل میں بھی کرونا پھیل رہا ہے. جی. انگلینڈ میں خاص طور پہ یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اور ایک نئی بات آپ کو بتاؤں کہ سب سے زیادہ جو اس وقت اموات ہو رہی ہے وہ کیئر ہومز میں ہو رہی ہیں. وہ ایلڈری ہومز میں. جی، جو کیئر ہومز ہیں، جو ایلڈری کیئر ہوم ہے. جی آپ بات کر رہے ہیں.
آپ نے نرسنگ ہوم جو ہمارے بزرگ نرسنگ ہوم میں رہ رہے نرسنگ ہیں، ہوم آپ نے ہمارے بزرگوں کی زیادہ جی ہاں، وہ پہلے یہ تھا کہ ہاسپٹل میں زیادہ تعداد تھی، وہاں پہ کم تھی. اب جو لیٹسٹ فگرز آئے ہیں وہاں 59% جو لوگ ہیں نا اموات ہوئی ہے. ٹھیک. تو آدھے سے زیادہ جو کیئر ہومز ہیں وہاں پہ کرونا پھیلا ہوا ہے. یہ بڑی تشویشناک بات ہے. اسکاٹ لینڈ میں بھی میں اسکاٹ لینڈ کی بات کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. میں اسکاٹ لینڈ ہمارے نرسنگ ہومز کی بڑی پیچیدہ صورتحال ہے. پیچیدہ صورتحال ہے. تو خاصی تعداد میں جو بوڑھے لوگ ہیں وہ اس کا شکار ہو رہے ہیں. شکار ہو رہے ہیں. اچھا شیخ صاحب، چونکہ ہمارا بریک کا وقت بھی نزدیک ہے، میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے اسکول کھلنے والے ہیں، ہمارے بہت سے لوگ مجھے ذاتی طور پہ بھی اپروچ کیا، ہم نے اپنے پروگرام میں بات کیا، لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں، لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسکولوں کی کیا صورتحال ہے. میرا خیال ہے اب لوگ بھی گھروں میں تنگ پڑ رہے ہیں اور بچوں کا بھی کچھ سلسلہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی کلیئر کٹ انسٹرکشنز نہیں ہیں یا لوگوں تک خبر نہیں پہنچ رہی. میرے صاحب ابھی فوری طور پہ تو اسکولوں کی پوزیشن بھی کرونا کے بعد والی جیسے ہم بات کر رہے ہیں نا، دنیا چینج ہو جائے گی. اسکولوں میں بھی ابھی پوری طرح اسکول نہیں کھولے جائیں گے. اسکول کھولے جائیں گے S3 سے S6 تک جو چھوٹے بچے ہیں یا ونریبل بچے جو ہیں. اور اسکولوں میں بھی وہ ڈسٹینس رکھا جائے گا 6 فٹ کا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کے لیے ڈسٹینس رکھنا مشکل ہوگا شاید. جی بالکل ایسا. اور چھوٹے بچے نے آسانی سے کرونا لگ بھی سکتا ہے. تو اس کے لیے وہ کیا کریں گے کہ اگر ایک کلاس 32 بچوں کی ہے، وہاں شاید وہ صرف 10 12 14 بچے بلائیں اور ان کو ایک ڈسٹینس ان کے درمیان رکھیں. اس کے علاوہ جو پوری کلاس کو نہیں بلایا جائے گا، ایک دن آدھے کو بلا لیں گے، ایک دن دوسرے دن آدھوں کو بلا لیں گے. اسی طریقے سے وہ اسکولوں میں کریں گے. پورے فل فلیج ابھی اسکول نہیں کھلیں گے. ٹھیک ہے، ایسی صورتحال ہے. جی، اور اسکول کھلیں گے بھی ابھی نہیں کھلیں گے. اسکول کھلیں گے سمر ہالیڈیز کے بعد. ٹھیک، مطلب اگست سپتمبر کی آپ بات کریں. سپتمبر اگست، مطلب کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ اگست سپتمبر سے پہلے اسکول کھلنے کا بہت کم ہے. بہت ہی کم امکان ہے. یہ ابھی تو کاروبار کھلنے رہ گئے ہیں. جی ابھی تو یہ بڑی ساری چیزیں رہ گئی ہیں. اسکول جو ہیں یہ سمر ہالیڈیز کے بعد کھلیں گے. شیخ صاحب، چونکہ گلاسگو کے گردنوا میں اذان اور ہماری یہاں ایک کمرشل بریک کا وقت نزدیک ہے، میں اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ کو کہ ہم آج پروگرام کے دوسرے حصے میں، جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں صورتحال روز خراب سے خراب تر ہو رہی ہے. اگرچہ ہم آج دوسرا تیسرا دن ہے کشمیر کے متعلق، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج جو دنیا کا نمبر 1 مسئلہ ہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے. جی بالکل بالکل. وہ لوگ بڑی مدری میں 9 مہینے سے لاک ڈاؤن میں صورتحال کر رہے ہیں. صاحب یہ دنیا کی سب سے پرانی آزادی کی تاریخ ہے. آزادی کی تاریخ ہے. اچھا، اس سلسلے میں ہم لندن سے ڈاکٹر شاہد قریشی ہمارے ساتھ ہوں گے، ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. انہوں نے 2 بڑے خوبصورت آرٹیکل کشمیر کے متعلق حالیہ لکھے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب لندن پوسٹ کے ایڈیٹر بھی ہیں، تو ہم ان سے تھوڑی سی اس متعلق گفتگو کریں گے. ناظرین اکرام، ایک کمرشل بریک اور اذان عصر کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. خبر اور تبصرہ میں میجر ماجد اور طاہر نام شیخ ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں. شیخ صاحب، جیسا کہ میں نے وقفے پر جانے سے پہلے عرض کیا تھا کہ ہم آج کشمیر کے متعلق تھوڑی سی گفتگو کریں گے، اور جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر شاہد قریشی لندن پوسٹ کے ایڈیٹر اور بڑے اسکالر ہیں. اچھا، ڈاکٹر صاحب نے 2 بڑے خوبصورت آرٹیکل لکھے ہیں. جی، ایک مودی اور ان کا جو آرمی چیف ہے جنرل بپن، بلکہ اب تو ان کا چیف آف سٹاف ٹائپ بھی کوئی چیزیں، آر وار کرمنلز ان آکوپائڈ کشمیر. دوسرا جو ان کا ہے، جو انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے کہ آرم ریزسٹنس ان کشمیر از ناٹ اے ٹیررزم اینڈ کشمیریز ہیو لیگل رائٹ ٹو ریزسٹ. یہ 2 بڑے زبردست انہوں نے آرٹیکل لکھے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان آرٹیکلز کی، ہمارے سب لوگوں کو یہ آرٹیکلز پڑھنے چاہیے اور اس کی تشہیر بھی کرنی چاہیے. صحیح بات. تو ابھی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ آن لائن ہیں، ہم انشاءاللہ ان سے گفتگو کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، ہم آپ کے بڑے مشکور ہیں. جی شکریہ. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا. میں ابھی شیخ صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم نے یہ جو آپ کے 2 آرٹیکل ہیں، ایک جو آپ نے مودی اور آرمی چیف بپن کے متعلق لکھا ہے، اور دوسرا جو آرم ریزسٹنس ان کشمیر، آپ نے یہ دونوں، یہ بہت زبردست آرٹیکل ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ اگر ہمیں یہ ذرا کشمیر کی جو آرم ریزسٹنس ہے، جس کو یہ بھارتی گورنمنٹ ٹیررزم کہتی ہے،
اور آپ کہہ رہے ہیں یہ کہ یو این او یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کشمیریوں کا لیگل رائٹ ہے. آپ تھوڑی سی اس پر روشنی ڈالیے گا. دیکھیں دو چیزیں ہیں اس میں. ایک چیز تو یہ سمجھنے کی ہے کہ جو کشمیر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشنز کے مطابق ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے اور ایک انریزالوڈ ایشو ہے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں. اس بنیاد پہ انڈیا کا جو ایکشن انہوں نے لیا ہے یہ آرٹیکل 370 کو جو چینج کر کے اور بھی جو ایکشنز مودی گورنمنٹ اس کا جو آرمی انڈین آرمی وہاں پہ لے رہی وہ تمام کے تمام کنسیڈر ہوتے ہیں وار کرائمز اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی. اب پرابلم یہ ہے کہ جو پاکستان کے بزرگوار بابے مالک اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ یا تو کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے یا انہوں نے کشمیر کو جو ہے نا کوئی فٹ بال گراؤنڈ بنایا ہوا ہے کہ جس کو ہم نے جب ضرورت پڑے گی اس کو اٹھا لیں گے. اور میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ کمزور کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو آپ دشمن کی طرف سے کھیلتے ہیں. اور زرداری اور نواز شریف دونوں نے پچھلے 10 سال جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کو جس کو بالکل کسی چیز کا اندازہ نہیں تھا اس نے 10 سال میں کوئی کام نہیں کیا کشمیر پہ, وہ کہیں نہیں گیا, اس نے کوئی آواز نہیں اٹھائی, اس کو انہوں نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا. تو اس سے آپ کو ان دونوں کی جو ہے وہ سیریسنیس کا اندازہ ہوتا ہے. دونوں گورنمنٹس کا میں بات کر رہا ہوں. اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں جو ٹرکی جنرلز ہیں جو پرانے جنرلز ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ اگر دارالحکومت میں ایک غدار موجود ہونا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے 1000 فوجی بارڈر میں مارے گئے. تو ہمارے جو ایل او سی پہ جوان ہیں وہ تو 24 گھنٹے دن رات ڈیوٹی دے رہے ہیں, ان میں شہید بھی ہو رہے ہیں, سول آبادی بھی زخمی ہو رہی ہے. لیکن ان دو لوگوں کا جن کا میں نے ذکر کیا بھٹو اور زرداری خاندان اور شریف خاندان, یہ پچھلے 40-41 سال سے ملک پہ حکومت کر رہے تھے اور انہوں نے کشمیر کو جتنا انہوں نے نقصان پہنچایا اتنا انڈین آرمی نے یا انڈیا نے نقصان نہیں پہنچایا. اب میں آپ کے اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں. جو جنرل پینوشے جو تھا وہ چلی کا ایک ڈکٹیٹر تھا. اس نے الینڈے کی ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے اس کو کی اور اس کے میں اس نے بمبنگ کی سانتیاگو جو چلی کا کیپٹل ہے. اس میں اس کا جو فارمر آرمی چیف تھا بعد میں جو وہ آرمی چیف بنا وہ دونوں انوالو تھے. ان کے لیے اور وہ حکومت کرتے رہے. اس کو امریکن گورنمنٹ برٹش گورنمنٹ جنرل پینوشے کو سپورٹ کرتی رہی. جنرل پینوشے ریٹائر ہونے کے بعد برطانیہ میں تقریباً 1999 کے اندر ایک آفیشیل دورے پہ آیا. جب وہ یہاں پہ آفیشیل دورے پہ آیا تو جو اسپینش کورٹ تھی اس نے اس کے خلاف ایک اریسٹ وارنٹ ایشو کیا ہوا تھا ان کرائمز کا جو اس نے اس 1970s میں جو اس نے کو کی تھی اس میں, اور اس میں جو بندے مارے تھے سینکڑوں کی تعداد میں, ان کے قتل اور جینوسائیڈ کے حوالے سے. تو وہ اسپینش کورٹ کا جو وارنٹ تھا وہ آٹومیٹیکلی ایکٹیویٹ ہو گیا اور اسپینش گورنمنٹ نے برٹش گورنمنٹ کو کہا کہ تم اس کو ہمارے حوالے کرو جنرل پینوشے کو اور ہم اس کو ٹرائل کریں گے وار کرائمز اور کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی کا. اور یہاں پہ بڑا مشہور کیس رہا, برٹش گورنمنٹ نے اس کو اسپینش کے حوالے نہیں کیا, اس کو انہوں نے اسپتال میں داخل کر دیا, وہی جو نواز شریف نے کرا تھا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہاسپٹل میں داخل کر دیا اور پھر وہ یہاں کے پرائری کلینک میں نارتھ لنڈن میں وہ تقریباً 1 سال سے زیادہ رہا. لیکن برٹش گورنمنٹ نے اس کو اپنا دوست ہونے کے حوالے سے اس کو انہوں نے حوالے نہیں کیا ہے اسپینش کورٹ کے, اور اسی دوران جو ہے وہ جنرل پینوشے جو ہے اس کا انتقال ہو گیا. سملر کیس جو ہے وہ مودی پہ اور اس کے آرمی چیف کے اوپر بنتا ہے کیونکہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں کشمیر ایک آکوپائڈ ٹیریٹری ہے, وہاں پہ انڈین آرمی جو بھی ایکشن لیتی ہے جو بھی کسی کو مارتے وہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ وار کرائمز کے اندر شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان آرمڈ سویلینز ہیں جن کے اوپر وہ کوئی ملک نہیں ہے جس پہ انہوں نے حملہ کیا اور وہ ادھر سے جوابی فائرنگ. ان کے پاس نہ کوئی ایئر فورس ہے نہ کوئی نیوی ہے نہ کوئی آرمی ہے, کوئی ریگولر لوگ نہیں ہیں وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا آپ کو یہاں انٹرپٹ کروں گا. وہاں پہ یہ جو کرفیو لگایا ہوا لاک ڈاؤن سنس اگست لاسٹ ایئر, ڈاکٹر صاحب اس کے بعد تو یہ کیس زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے کہ, اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو آزاد کشمیر کی جو سپریم کورٹ ہے
اس کے چیف جسٹس کو سو موٹو لینا چاہیے اور مودی کا ارسٹ وارنٹ ایشو کرنا چاہیے اور اس کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کو یہ کیس ریفر کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر وہ وار کرائمز کی انویسٹیگیشن ہو اور مودی پہ اور اس کے آرمی چیف کے اوپر جو موجودہ آرمی چیف ہے اور جتنے کمانڈرز وہاں پہ بیسڈ ہیں اس وقت ان سب کے اوپر ٹریول ریسٹرکشن ہونی چاہیے اور ان سب کے ارسٹ وارنٹ ایشو ہونے چاہیے. ڈاکٹر صاحب جی بات مکمل کرنا مودی کی جو پوزیشن ہے, چونکہ اسرائیلی پرائم منسٹر نتن یاہو کے خلاف بھی ایک سملر کائنڈ آف وارنٹ ہے جو وہ اسپین میں اور وہ بیلجیم میں نہیں جا سکتا, انہوں نے وہ اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ گئے تو ہو سکتا ہے میں اریسٹ ہو جائے وہاں پہ. ڈاکٹر صاحب تو جب پاکستان گورنمنٹ کے پاس یہ اتنا بڑا کیس موجود ہے لے کے جانے کے لیے اور وہ اس ڈائریکشن میں نہیں جا رہے ہیں, اور میں نے لکھ دیا یہ پہلے کہ جو آرمڈ ریزسٹنس ہے, جو کشمیری جو ریزسٹ کر رہے ہیں وہاں پہ اسلحے کے زور پہ اپنا ملک آزاد کرانے کے لیے, وہ لیگل ہے, اس کو وہ دہشت گردی ٹیررزم کے اس میں نہیں آتا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی مجھے آپ ڈاکٹر صاحب مودی پہ جب یہ گجرات کے بچر کے نام سے اسے پکارا جاتا تھا جب اسے, تو امریکہ میں اس کے داخلے پہ پابندی تھی, لیکن اب اس کو وہی امریکہ ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ دے رہا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیس تھا گجرات کے حوالے سے, وہ جو وارنٹ ایشو ہوا تھا امریکن کورٹ نے جو ایشو کیا تھا وہ ابھی بھی ویلڈ ہے, لیکن امریکہ اس کو جو ایگزمپشن ملی ہے, جو اس نے امیونٹی لی ہے, وہ ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ امریکہ نے اس کو مودی کو وہ امیونٹی دی ہے. جیسے وہ چلی کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی ہیڈ آف اسٹیٹ تھا اس وقت, وہ وارنٹ جو ہے وہ تمام چیزیں آٹومیٹیکلی ویلڈ ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں ہمیں کہ ابھی تک یو این او کی طرف سے دہشت گردی اور آزادی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں میں نے اپنے آرٹیکل میں نے کلیئرلی لکھا ہے, ٹیررزم کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹیررزم جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے, ٹیررزم کی جو آکسفورڈ ڈکشنری کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن لکھی وہ تو ایک لکھا ہے کہ کوئی بدماش گورنمنٹ ہو تو اس کو ٹیررزم کے کھاتے میں آپ لے کے آ سکتے ہیں. ایک انڈیویجول ایکٹ جو ہے کسی دوسرے پراپرٹی یا اسٹیٹ کے بارے میں وہ اور چیز میں آتا ہے. ہمارے جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ایک ملٹری فورس نے ایک علاقے کے اوپر انلیگل قبضہ کیا ہوا ہے جس کو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل اپنی ریزولوشنز کے ذریعے مانتی ہے. یہی سچویشن فلسطین میں بھی ہے کہ وہاں پہ بھی ان کی جو انہوں نے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے, آکوپیشن ہے, تو وہاں پہ ایک ریگولر فوج کا آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہو رہا, ایک طرف آپریشن ہے اور ایک طرف آکوپائڈ لوگ ہیں جن کے اوپر آکوپیشن جاری ہے. لہذا اس کو تو اس کی تو ڈیفینیشن کسی حوالے سے اس کو تو کمپیئر ہی نہیں کرتے, there is no comparison between the two. ڈاکٹر صاحب جب ان کے اپنے مفاد ہوتے ہیں, ایسٹ ٹائمور ہو, سوڈان کا معاملہ ہو, تو وہ آزادی کی تحریکیں بن جاتی ہیں, جبکہ کشمیر میں جب کشمیری اپنی جدوجہد کرتے ہیں اسے وہ دہشت گردی کا نام دیتے ہیں اور یہ حکومتیں خاموش ہو جاتی ہیں. یو این او بھی کوئی ایکشن نہیں لیتا ہے. صاحب انہوں نے کبھی بھی آپ جو بات کر رہے ہیں کہ ایسٹ تیمور ہو یا ساؤتھ سوڈان ہو, وہ یہ کہتے ہیں کہ ان ملکوں کے درمیان میں جب یہ ہو رہا تھا تو سیکورٹی کونسل کے تمام ممبرز جو تھے وہ ان کا اس پہ یونینیمسلی اتفاق تھا. اب اس سچویشن میں یہ ہے کہ رشیا اور امریکہ اور چائنا اور یہ جو برطانیہ ہے, یہ ملک جو ہے یون سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں وہ اس کے اوپر ان کا ایک اگریمنٹ نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ بجائے اس کو معاملے کو انٹرنیشنل اس پہ لے کے جانے کے, آپ اپنے گھر میں دیکھیں کہ آپ کی جو گورنمنٹس تھی بے نظیر گورنمنٹ کی, پہلی گورنمنٹ نے تو اس پہ بالکل وہ مل گئی مودی سے, اس نے مان لیا کہ میں نے راجیو گاندھی کو ہیلپ کیا اور کشمیر کا اس نے اپنا وعدہ نہیں پورا کیا بے نظیر کا, یہ تو ہم ریکارڈ ہے. تو جو پاکستان میں غداری اور ٹریچری ہوتی رہی ہے, پولیٹیشینز کرتے رہے ہیں, اس نے کشمیر کا جو کاز ہے اس کو نقصان پہنچایا ہے. لیکن میں یہ اس ہسٹری میں جانے کے بجائے یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں جیسے اب آپ لوگ کلبھوشن یادو کا جو کیس ہے آپ
انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے گئے, وہاں پہ آپ نے وہ کیس جیتا, حالانکہ اس کی جورسڈکشن نہیں تھی اس کیس کو وہاں پہ لے کے جانے کی, لیکن نواز شریف نے غداری کی اور وہ کیس اس نے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کو ریفر کر دیا, جبکہ کلبھوشن یادو کا جو کیس تھا وہ لوکل سپریم کورٹ میں, لوکل ہائی کورٹ میں اس نے اپنی وہ یوز نہیں ہوئی تھی, تو آپ ڈائریکٹ اس کو انٹرنیشنل کورٹ میں نہیں لے کے جا سکتے. لیکن نواز شریف کو یہ نہیں پتا تھا کہ میری حکومت چلی جائے گی اور پاکستان میں ایک نئی حکومت آ جائے گی جو اس کیس کو صحیح طریقے سے لڑے گی اور جیت جائے گی, کیونکہ اس کی جو ڈیل تھی وہ یہ تھی کہ آپ اس کو وہاں لے جائیں, ہم کمزور سا وکیل بھیج دیں گے اور آپ وہ وہاں سے مقدمہ جیت جائیں گے اور میں کلبھوشن کو چھوڑ دوں گا یہاں سے. یہ ایک سارا معاملہ تھا. اب آپ کے پاس جو موجودہ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو یہ چاہیے کہ جتنے کمانڈرز وہاں پہ پوسٹڈ ہیں ان سب کے نام جو ہے وہ لوگوں کو پتا ہونے چاہیے, کہ وہ جب ریٹائر بھی ہو جائیں گے تو وہ ان کو وہ جرائم جو انہوں نے آج کمٹ کیے ہیں کشمیر میں وہ بھول نہیں جائیں گے, وہ ان پہ ٹریول بین رہے گا ساری عمر, وہ کبھی بھی باہر نکلیں گے ملک سے تو وہ ان کو اریسٹ کیا جا سکے گا ان فیوچر. اب جب ایک کمانڈر کو یہ پتا ہو کہ اگر میں نے سویلینز پہ فائرنگ کی اور یا میں نے کوئی ایسے حرکت کی اور میں ریٹائر بھی ہو گیا اور کل کو انہوں نے مجھے پکڑ لیا کہیں انٹرنیشنل ٹریول کرتے ہوئے کسی بھی ملک میں, تو میرے لیے تو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا. تو جب یہ میسج انڈین آرمی کے جنرلز کو, ایئر فورس کو, ان کو جائے گا کہ ہمارے نام آلریڈی لسٹیں آ گئی ہیں, چھپ گئی ہیں, جیسے بوسنیا کے اندر ہوا, تو اس کے اندر فوج میں ایک آٹومیٹیکلی ایک ریزسٹنس پیدا ہوگی. اور آپ میجر صاحب کو پتہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انلافل کمانڈ, کہ آپ کا فوجی افسر اگر آپ کو حکم دے کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے جیسے سویلینز پہ فائرنگ ہے, جیسے کوئی کسی کا گھر پہ بومبنگ کرنے کا, تو آپ اس کمانڈ کو ماننے سے انکار کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں انلافل کمانڈ. یہ میجر صاحب اس کو زیادہ ایکسپلین کر سکتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں ان فوجی افسروں کو مودی اور اپنے سینئرز کا حکم ماننے سے انکار کر دینا چاہیے کہ ہم اپنے ہی شہریوں پہ جو ہمارے آکوپیشن میں ایریا ہے, آبادی ہے, سویلینز ہیں, بچے ہیں, مین ویمن اینڈ چلڈرن ہیں, ہم ان کے اوپر وہ چیزیں نہیں کر سکتے جو جنیوا کنونشن کے خلاف ہیں, جو انٹرنیشنل وار نارمز کے خلاف ہے. ڈاکٹر صاحب, شملہ معاہدے نے مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں کیا کردار ادا کیا ہے؟ دیکھیں, شملہ معاہدہ جو تھا وہ یہ معاہدہ تھا کہ ہم اس جنگ کو بائی لیٹرلی جو ہے نا وہ حل کر لیں گے, ہم تمام معاملات کو بائی لیٹرلی حل کر لیں گے. اس میں بائی لیٹرلزم جو تھا اس نے یونائٹڈ نیشنز کی جو قراردادیں تھیں ان کو اوور رائڈ نہیں کیا. جو انٹرنیشنل اگریمنٹ ہوتے ہیں وہ بائی لیٹرل اگریمنٹس کو اوور رائڈ نہیں کرتے. جو یو این سیکورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز 242 ہے اور باقی جتنی کشمیر سے متعلق ریزولوشنز ہے وہ ابھی بھی سٹینڈ کرتی ہیں. جو پاکستان کے جو پولیٹیشینز تھے, جو پاکستان کے بیوروکریٹس تھے, پاکستان کے ڈپلومیٹس تھے, انہوں نے جتنا نقصان بچایا, پاکستان کا جو فوجی ہے اس میں جنرلز بھی انوالو ہیں, مشرف نے جتنا نقصان کشمیر کو بچایا اتنا کسی اور نے نہیں بچایا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, کشمیریوں کا جو حق ہے سیلف ڈٹرمینیشن وہ یو این سیکورٹی کاؤنسل کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے, ان ریزولوشنز میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے. لہذا کوئی بھٹو ہو, کوئی بے نظیر ہو, کوئی نواز شریف ہو یا کوئی زرداری ہو, وہ جا کے جو مرضی کہتا رہے, جو یو این سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشنز ہیں وہ سٹینڈ کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب, ابھی کی سچویشن کے اندر تو وہ زیادہ اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے. پاکستان کو اس بائیلیٹرلزم سے جی ہم بھی اس کو بائیلیٹری حل ہی نہیں کر سکتے. ایک بندہ جو بیٹھا ہے وہ وار کرمنل ہے, وہ ایک خون کا پیاسا ہے, اس نے جینوسائڈ کیا ہے. وہ گجرات میں جب وہ چیف منسٹر تھا وہ جینوسائڈ کر رہا ہے. جو عراق کا جو صدام حسین تھا اس کے خلاف جو الزام تھا کردوں کے خلاف, جو مودی جو کر رہا ہے کشمیر میں وہ تو صرف 100 گنا زیادہ ہے. تو جو پارٹی ہے اس کشمیر کے کیس میں وہ پاکستان ہے, چائنا ہے اور انڈیا ہے, اور سب سے امپورٹنٹ جو کشمیری لوگ ہیں. تو جب پاکستان اس کو انیشیٹ نہیں کرے گا, پاکستان کی جو لبریٹڈ جگہ ہے جس کو آپ آزاد کشمیر کہتے ہیں, وہاں پہ انہوں نے ایک حکومت قائم کی, اس حکومت کی جو کورٹ ہے وہ اگر ایک ایشو کر دے, اس کا جو چیف جسٹس ہے وہ ایک پٹیشن کے حوالے سے یا خود شو موٹو لے کے ایک اریسٹ وارنٹ ایشو کرے اور ٹرائل کرے ان کا, تو یہ چیزیں سمبلزم میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. یہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. لیکن آپ کے اندر کے لوگ بہت زیادہ بکے ہوئے ہیں, تو باہر کے لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ میں اس میں کیا, میں نے یہ 1 سال پہلے آپ کو بھیجا آرٹیکل
مجھے آج تک کبھی کسی نے وہ جو ہے وہ اس پہ چیلنج نہیں کیا ہے. یہ دیز آر ویری لیگل ڈاکومنٹس جو میں نے آپ کو لکھ کے بھیجا. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ امریکہ کا ایک کمیشن ہے برائے مذہبی آزادی, اس نے چند دن پہلے بھارت کے متعلق ایک بڑی خوفناک رپورٹ پیش کی ہے. انہوں نے کہا جی کہ بھارتی حکومت نے جان بوجھ کر مذہبی آزادی کے خلاف منظم اور پرتشدد کارروائیوں کی اجازت دی. اس کے لیے انہوں نے نریندر مودی, بھارت کے وزیر داخلہ اور وزیر دفاع راج ناتھ کو انہوں نے مورد الزام ٹھہرایا ہے. اب انہوں نے یہ رپورٹ امریکی وزیر خارجہ کے حوالے کی ہے کہ وہ اس پہ کوئی ایکشن لیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اگر امریکہ میں اس قسم کی دوبارہ, جیسا کہ آپ نے بتایا کہ مودی کی آج بھی وہ وارنٹ اسی طرح ویلڈ ہے, وہ تو چونکہ ان کو امیونٹی ملی ہے ہیڈ آف اسٹیٹ کے لیے, لیکن کل جب وہ ہیڈ آف اسٹیٹ نہیں ہوں گے تو ان پہ یہ ساری پابندیاں دوبارہ لگ جائیں گی. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی میں یہ جو موومنٹ ہوئی ہے, آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ لیکن بات یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس کے خلاف جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے, وہاں پہ 13 کے قریب جو ہے وہ انٹرنل سیپریٹسٹ موومنٹ چل رہی ہیں. اس میں ماؤ بھی ہیں, اس میں آسام کے بھی لوگ ہیں, نکسل جو ہے وہ بھی ہیں اس کے اندر, اور سکھوں کی جو ہے وہ, تو جو مٹیریل اویلیبل ہے انڈیا کے خلاف. میں نے انڈین امبیسڈر سے یہاں لنڈن کے اندر رنندرا سین یہاں پہ انڈین امبیسڈر تھا, تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تمہارے اور اس کا ٹاپک تھا کہ انڈین ایز اے گلوبل لیڈر ان دا ورلڈ ان 21st century. میں نے کہا یور ایکسلنسی یو ہیو 3 wars with Pakistan, you have 1 war with China, you have border dispute with Bangladesh, you have problems with Nepal, you have problems with Bhutan. All your neighboring countries are suffering because of your foreign policy. How can you play a role at an international stage? تو مجھے اس نے جواب میں کہا کہ دس از ناٹ اے فیئر کوشچن, بٹ اٹ از اے فیئر کوشچن, اٹ از اے ریالٹی. اب ایک ملک جو ہے وہ ہندوؤں کے ہاتھ میں, جو فنڈامنٹلسٹ ہندو ہے, اس میں جو کانگریس پارٹی ہے یا جو بی جے پی ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی جو پالیسیز کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب میرا آخری جو کام کر رہی ہے بی جے پی, تو وہ کام کر رہی ہے جو کوئی دنیا کی فوج جو ہے وہ انڈیا کے خلاف نہیں کر سکتی. بلکہ مودی کو تو میڈل ملنا چاہیے اس بات پہ کہ وہ انڈیا توڑنے میں اتنا اہم کردار ادا کر رہا ہے, کہ اس نے ثابت کر دیا کہ ہم اتنے انکمپیٹنٹ ہیں کہ ہم یہ ملک نہیں چلا سکتے. لیکن مسلمانوں نے یہ 400 سال چلایا ہے, تو بنگلہ دیش, پاکستان, افغانستان بھی ملا کے اتنا بڑا ملک انہوں نے 450 سال چلایا ہے, اور 26% GDP تھا اس ملک کا جب برطانیہ کے آنے سے پہلے. تو وہ ہندو جو ہے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان کی ریسسٹ مینٹالٹی کی وجہ سے یہ ہندوستان خود بھی ٹوٹ پھوٹ کی طرف جا رہا ہے. وہ اس کو سنبھال نہیں سکتے, وہ چلا نہیں سکتے اس کو. لہذا اگر انڈیا میں یا امریکہ میں اگر کوئی 4 لفظ اس کے خلاف لکھ جاتے ہیں, لیکن جو اندر سے جو فورن پالیسی ہے وہ امریکہ اور انڈیا ساتھ ہے, امریکہ اور انڈیا دوست ہے. امریکہ انڈیا اسرائیل جو ہے وہ ایک الائنس ہے, ان کا ملٹری الائنس. اگر پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے تو اس میں امریکہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہوگا, اسرائیل اس کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو ہمیں اس پہ بغلیں بچانے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری جو پرو امریکہ بیوروکریسی گرین کارڈ لے کے بیٹھی ہوئی ہے, جن کے بچے امریکہ میں پڑھتے ہیں اسکالرشپس کے اوپر, یہ وہ اس طرح کے شوشے چھوڑتے کہ جی امریکہ نے یہ کر دیا تو ہمیں بہت خوش ہونا چاہیے. بھائی تمہارا کیس تو آلریڈی بہت مضبوط ہے, تم نے کیا کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے مزید بات چیت کرنا چاہتے تھے لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پر پھر آپ سے گفتگو کریں گے, اور یہ جو آپ نے یہ جو ہمارے ساتھ شیئر کیا ہم نے یقیناً یہ ہمارے لیے بڑا بینیفیشل ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. ناظرین اکرام, یہ تھے ڈاکٹر شاہد قریشی, لنڈن پوسٹ کے ایڈیٹر, مشہور و معروف اسکالر. چونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا اور ہم ان سے گفتگو کمپلیٹ نہیں کر سکے, ہم انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ان سے گفتگو کریں گے. شیخ صاحب, ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہونے کے قریب ہے. ناظرین اکرام, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. خبر اور تبصرہ سے میجر ماجد اور طاہر نام شیخ کو اجازت دیجیے. کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.